السلام علیکم. آئی ہوپ آپ لوگ سب خیر خیریت سے ہوں گے. اور آج ہم جس موضوع پر بات کریں گے وہ یہ ہے کہ ڈپریشن کی وجوہات کیا ہو سکتی ہیں. ایک ڈپریس انسان کس طریقے سے خوفناک حد تک اپنے آپ کو مارنے کی حد تک جا سکتا ہے, خودکشی کر سکتا ہے, کیسے ایک پازیٹیو پرسن سے نیگیٹو پرسن میں کنورٹ ہو جاتا ہے. ڈپریشن اصل میں کس چیز کا نام ہے؟ اس کا ایک سمپل سا معنی ہے, وہ یہ ہے کہ ان تمام چیزوں کا نام ہونا یا اس چیز کا نہ ہونا جس کے اوپر آپ نے بہت محنت کی ہے اور وہ آپ کو اس کا ویسا رسپانس نہیں ملا. ایسا کوئی بھی کام جس پر انسان نے اپنا 100% دیا اور لیکن اس کا جو رزلٹ تھا دیٹ واز 0%. وہ کام, وہ انویسٹمنٹ کسی رشتے پر بھی ہو سکتی ہے, تعلیمی پرپس کے لیے ہو سکتی ہے, کاروباری پرپس کے لیے ہو سکتی ہے, کریئر کے حوالے سے ہو سکتی ہے, کسی بھی حوالے سے ہو سکتی ہے جس کا انسان ایک پازیٹیو یا ایک افیکٹو رزلٹ چاہ رہا ہوتا ہے, لیکن بدقسمتی سے اس کو وہ رزلٹس نہیں ملتے, کسی بھی وجہ سے وہ رزلٹس نہیں ملتے اس انسان کو. تو ایسے میں نا امیدی ایک ایسا فیکٹر ہے جو انسان پر غلبہ پا لیتی ہے. when he thinks that I have given my 100% to that point or to that effort, تو اس کے بعد مجھے اس کا ویسا صلہ کیوں نہیں ملا جیسا ملنا چاہیے تھا. یہ ایک ایسا پوائنٹ ہے جس کو بنیاد بنا کر وہ نہ صرف نا امید ہو جاتا ہے بلکہ شاید دنیا سے اور زندگی سے بھی بیزار ہو جاتا ہے, اور اس قدر منفی خیالات اور سوچوں کا شکار ہو جاتا ہے کہ بعض اوقات تو اپنی جان لینے سے بھی دریغ نہیں کرتے ایسے لوگ. ایسے میں اس معاشرے کا کیا کردار ہے؟ ایسے میں آپ بحیثیت انسان کیا کردار ادا کر سکتے ہیں؟ کہیں بھی کسی بھی جگہ اگر آپ کو آپ کے ارد گرد کوئی بھی ایسا انسان جو کہ مایوس ہو, جو کہ کسی بھی طرح سے حالات سے دل برداشتہ ہو چکا ہو, جو کہ نیگیٹیوٹی کا شکار ہو چکا ہو, ایسے لوگوں کا ہاتھ تھامیے, ایسے لوگوں کو پازیٹیوٹی پازیٹیو ایکٹیویٹیز میں انوالو کیجیے. آپ ان کے لیے پازیٹیو وائبس بنیے, ان کے ارد گرد ان کو ایسے سوشل سرکل میں انوالو کیجیے جس میں وہ نہ صرف اپنی تخلیقی صلاحیتوں کو نکھار سکیں بلکہ اپنی اس مایوسی نے ان سے سب سے پہلے چھینی ہوتی ہے, وہ ہوتی ہے قوت ارادی. دوسرے نمبر پر ان کی عزت نفس کو چونکہ ٹھیس پہنچی ہوتی ہے تو وہ لوگ اپنی سیلف اسٹیم کو بہت لو کر لیتے ہیں. ایسے میں ان لوگوں کو ٹائم دیجیے, ایسے لوگوں کے لسنر بنیے, ان لوگوں کو سنیے اور ان سے اگلوائیے, ان سے باتیں کیجیے تاکہ وہ اپنے دل کا وہ حال کہہ سکیں کہ وہ کس وجہ سے اس ڈپریشن کا شکار ہے. نہیں تو اگر آپ کے پاس ان کے ساتھ بتانے کو بہت زیادہ وقت نہیں تو ایک وقت کا کھانا ان کے ساتھ کھا لیا کیجیے, اور اگر آپ کے پاس کھانا کھانے کا بھی ٹائم نہیں تو آپ ان کو ضرور تھوڑی سی دیر کے لیے کال کر لیا کیجیے. اور ایک اور بات, ایسے لوگوں کو اگر آپ کوئی بھی کسی بھی طرح کے ایم جو کہ ان ذاتی مقاصد میں سے ہو جو کہ کبھی ان کی زندگی کا ایک محور ہوا کرتے تھے, اس سوچ میں ان کو لائیے, اس محور پر میں ان کو واپس لائیے. وہ کوئی اچھی کتاب بھی ہو سکتی ہے, وہ کوئی اچھی مووی بھی ہو سکتی ہے, وہ کوئی اچھا ناول بھی ہو سکتا ہے, وہ اچھی گپ شپ بھی ہو سکتی ہے, وہ اچھی کمپنی بھی ہو سکتی ہے. ایسے لوگوں کو ٹائم دیجیے. اب میں بات کہنے لگی ہوں, ایک آزمودہ سی بات ہے. سورہ رحمان کی تلاوت اگر آپ سنا کیجیے, اور جس کی آیت خود کہتی ہے کہ اور تم اپنے رب کی کون کون سی نعمتوں کو جھٹلاؤ گے, تو اس سے بڑی بات کوئی نہیں. جب بھی کوئی انسان نا امید ہو تو اس کی نا امیدی کو توڑیے بلکہ اس کی امید بنیے, اس کی امید کو اس کے لیے جینے کی امنگ بنائیے, اس کی امید کو, اس کی نا امیدی کو جینے میں بدلیے, اور وہ بھی ایسا جینا کہ جو کہ صرف اپنے واسطے نہیں بلکہ انسان کے واسطے ہو. They can perform wonders. So give them that stance, provide them with that platform
where they can exhibit their true skills, where they can exhibit their true self. First, make them explore their real self. آپ ان کو ایسی ایکٹیویٹیز میں انوالو کیجیے جن کے ذریعے سب سے پہلے تو وہ اپنی کھوج لگا سکیں. مایوسی سے نکالیے، کیونکہ اسلام تو مایوسی کو کفر سمجھتا ہے. ہم سب کفر سے پناہ مانگتے ہیں. تو ایسے میں کوئی بھی انسان جو آپ کے ارد گرد ایسا ہے جو کہ کسی بھی طرح کی مایوسی کا شکار ہے، اور وہ سمجھتا ہے کہ اس نے تو اپنی طرف سے پوری محنت کی تھی، لیکن اللہ تعالیٰ نے یا حالات نے یا واقعات نے یا لوگوں نے اس کے ساتھ اچھا نہیں کیا، تو ایسے میں آپ لوگ اس کو سمجھائیے. بیکاز اس وقت اگر نگیٹیوٹی اس کے دماغ پر سوار ہو گئی تو پھر شاید وہ کبھی بھی پازیٹیو اینگل میں نہیں سوچ سکے گا، یا کبھی بھی اپنی سیکنڈ ایفرٹ کے اوپر کام نہیں کر سکے گا. مجھے ایک بات یاد آئی کہ لوگ تو کہتے ہیں کہ سکسیس سٹوری سے سیکھیے، لیکن سکسیس سٹوریز کے بجائے اگر آپ فیلئر سٹوریز کو پڑھیں گے تو یو ول ڈیفینیٹلی گیٹ کہ فیلئر سٹوری میں کیا ایسا تھا، کون سے ایسے ایلیمنٹس تھے، کون سے ایسے پوائنٹس تھے جس کی وجہ سے فیلئرس اس انسان کے مقدر بنتے رہے. تو ایسے میں آپ لوگ اپنے لیے لازمی کوئی نہ کوئی راہ جو ہے وہ نکال لیں گے کہ اگر اس کو یوں کیا جائے یا اگر پازیٹیو رہا جائے اور اپنا 100% دینے کے بعد سب کچھ اللہ تعالیٰ پر چھوڑ دیا جائے تو یہ سب سے بڑی بات ہے. ایکسپیکٹیشنز آپ کی جتنی زیادہ ہوں گی اسی قدر دکھ بھی آپ ہی کو ہوگا. ڈپریشن کا شکار بھی وہی لوگ ہوتے ہیں جن کی بہت زیادہ توقعات ہوتی ہیں. ڈپریشن کا شکار بھی وہی لوگ ہوتے ہیں جو اپنے ارد گرد موجود لوگوں سے بے تحاشا پیار کرتے ہیں اور ان سے بے تحاشا ایکسپیکٹ کرتے ہیں. ڈپریشن بھی انہی لوگوں کو ہوتا ہے جو بہت زیادہ محنت کرتے ہیں، بہت زیادہ اسٹرگل کرتے ہیں اپنے کریئر کے لیے، اپنی ایجوکیشن کے لیے، اپنے کسی بھی کام کے لیے. تو ایک طرح سے اس بات کو ایسے لیجئے کہ یہ لوگ بہت محنتی ہیں. اگر آپ کسی بھی طرح کے ڈپریشن کا شکار ہیں تو اب سب سے پہلے تو آپ یقین جانیے آپ بہت ڈٹرمنٹ ہیں، آپ بہت محنتی ہیں، آپ بہت ہارڈ ورکنگ ہیں، آپ بہت چیلنجنگ ہیں، آپ بہت بڑے کام کر سکتے ہیں. یو کین اچیو سو مچ بگ. کبھی بھی خودکشی جیسے ایکٹ کے اوپر مت سوچیے گا، کبھی بھی اللہ سے نا امید مت ہوئیے گا، کبھی بھی اپنی جان کے در پہ مت ہوئیے گا، کبھی بھی ایسا کوئی قدم مت اٹھائیے گا جو آپ کی بخشش میں رکاوٹ بن جائے، جو آپ کے گھر والوں کے لیے نامناسب ہو، جو کہ آپ کے ارد گرد کے لوگوں کو تکلیف دے. بلکہ ہمیشہ اس طرح کا کوئی قدم اٹھائے جو کہ آپ کو اپلفٹ کرے، جو کہ آپ کے لیے بہتری لائے، جو کہ آپ کے مستقبل کے لیے بہتر ہو. تو کسی بھی طرح کا ڈپریشن یا انگزائٹی لینے سے پہلے آپ لوگ اللہ تعالیٰ پر یقین رکھیے. آپ کا کام ہے محنت کرنا ہے، اور آگے پھول اگانا یا پودے کو اگنا یا پودے نے کس طرح سے اگنا ہے وہ تو رب ہے، وہ تو وہ ذات ہے کہ جس نے کب کہاں سے کیسے اس پودے کو اس مالی کی محنت اور مشقت کا اس کا جزا دینا ہے. تو جب جزا اور سزا یا ریوارڈز یا اس کام کی ایفرٹ کا جو صلہ ہے یا رزلٹ ہے جب اس ذات کے پاس ہے، اور وہ بھی اس وقت جب آپ نے اپنا پورا 100% دیا ہے، یہ بھی نہیں کہ تھوڑا سا کام کرنے کے بعد آپ ایکسپیکٹ کرنا شروع کر دیں کہ دیٹ یو ول بی اے لیڈر ون ڈے اور یو ول ڈو ونڈرز. ہائی ایکسپیکٹیشنز لیڈ ٹو نتھنگ. یہ آپ کو کہیں کا نہیں چھوڑیں گی. آپ اپنے آپ کو اس طرح سے ٹریٹ کیجئے کہ آپ کا کام ایفرٹ کرنا ہے اور پھر اس کے آگے اس کا صلہ جو بھی ملے. اور کب تک آپ کو ناکامی ملے گی؟ کب تک آپ کو ناکامی ملے گی؟ ناکامی ہمیشہ تو نہیں مل سکتی آپ کو. آپ کی کامیابی بھی آپ کو ضرور ملے گی. اور اگر واقعتاً آپ کو ناکامی در ناکامی ملتی جا رہی ہے تو ایک بات یاد رکھیے کہ جو چیز آپ کو اس دنیا میں نہیں مل رہی وہ لازمی آپ کے لیے آپ کی نیکیوں کو اس جہان میں بڑھا رہی ہے. تو یہ دنیا ویسے بھی آسائش کی جگہ تو نہیں، آزمائش کی جگہ ہے. ٹیسٹ اینڈ ٹرائلز آر دا پارٹ آف لائف. دے ول بی دا بیسٹ ڈے. نو، دے اپس اینڈ ڈاؤنس ول آلویز بی دا پارٹ آف لائف. ایک دن اچھا ہے تو ایک دن برا ہے، اور ہر مشکل کے بعد آسانی ہے اور آسانی کے ساتھ مشکل ہے. تو جب ہم چھوٹی چھوٹی ایسی چیزوں کے ساتھ سیکھ جائیں گے کام کرنا، ان چیزوں کے ساتھ نبھا کرنا جب ہم سیکھ جائیں گے. اور ایک اور بات بھی، جب تک بچے کو یہ نہیں پتہ چلے گا
کہ اس نے مشکل کو ڈیل کیسے کرنا ہے، مشکل کو فیس کیسے کرنا ہے. جب تک آپ لوگ ایسے کوئی بھی انسان جب تک مشکل کو فیس نہیں کرے گا تو وہ کبھی بھی لوہے کو اگر آگ سے گزارا جائے تبھی تو کندن بنتا ہے. تو ایسے میں اگر آپ کی زندگی میں بھی کوئی مشکلات ہیں کسی بھی طرح کی اور وہ آزمائشیں جن میں سے کبھی ہو سکتا ہے آپ کو لگ رہا ہو کہ آپ شاید کبھی نہیں نکل سکتے، تو آپ غلطی پر ہیں. اللہ تعالیٰ نے آزمائشیں ہمیشہ کے لیے نہیں بنائی، اور اللہ تعالیٰ بھی آزمائشوں کے لیے ہر انسان کو نہیں چنتا، بلکہ اللہ تعالیٰ بھی آزمائشیں ایسے لوگوں کو دیتا ہے جن سے وہ بہت پیار کرتا ہے اور جن کے بارے میں اللہ تعالیٰ کو معلوم ہے کہ یہ میرا بندہ یا یہ میری بندی آزمائش سہ سکتی ہے. تو کبھی بھی اللہ تعالیٰ سے نا امید مت ہوئیے. ڈپریشن جیسی چیزوں سے نکلیے. یہ ایک سائلنٹ کلر ہے، اور یہ سائلنٹ کلرز دے ول ایٹ یو انسائڈ. بظاہر آپ ایک اچھے خاصے خوبصورت سے تن و من سے انسان نظر آتے ہوں گے یا خوبصورت سی لڑکی نظر آتی ہوں گی، لیکن اندر سے آپ کھوکھلے ہوتے جا رہے ہوتے ہیں، اور ایسا کھوکھلا پن جس کا کوئی علاج بھی نہیں ہوتا. تو ایسے میں آپ لوگ جتنے لوگوں کو ڈپریشن ہے وہ اپنے کسی عزیز سے، کسی ایسے انسان جس پر وہ ٹرسٹ کر سکتے ہیں، آپ بات کیجئے، اپنی کتھارسس کیجئے، اپنی ان چیزوں کو بیان کیجئے کہ آپ کس طرح کے کرب سے گزر رہے ہیں. اور ایسے لوگ جن کے آس پاس ایسے لوگ موجود ہیں، آپ لوگ پلیز یو ہیو ٹو بی اے گڈ لسنر. ٹرائی ٹو فائنڈ آؤٹ دا پرابلمس واٹ از گوئنگ آن ان سائڈ دیم. بیکاز ہم تصویر کا ایک رخ دیکھ رہے ہوتے ہیں، وی آر آلویز لوکنگ ایٹ دا بیسٹ پارٹ. ہمیں لوگ بہت اچھے سے دکھ رہے ہوتے ہیں، بٹ وی نیور نو واٹ از گوئنگ ان سائڈ دیم. ہمیں نہیں پتہ ہوتا واٹ دیٹ پرسن از گوئنگ تھرو. دس از دا رسپانسبلٹی آف یو کہ آپ اپنے لوڈ ونس کو یو ہیو ٹو فائنڈ آؤٹ کہ اف دے آر ایور گاڈ فاربڈس اف دے آر گوئنگ تھرو سم تھنگ ورسٹ اور اف دے آر گوئنگ تھرو سم تھنگ ڈپریسو. سو یو ہیو ٹو بی دا پلر, you have to be the support system, you have to uplift them, you have to give them hope for life. ایسے لوگ جو ڈپریسڈ ہوں ان کا بہت ان کا موڈ خوشگوار بنا سکتے ہیں. آپ ان کو ایک چھوٹا سا کارڈ جو ہے وہ سینڈ کر دیجئے. آپ ان کو پھولوں کا گلدستہ بھجوا سکتے ہیں. آپ ان کو چھوٹا سا کوئی بھی گفٹ بھجوا دیں. آپ ان کو اسمائل والے یو ہیو ٹو میٹ دیم ود اسمائل. You have to give them the feeling. You must have that aura that when they meet you, they feel like very positive. They can feel that they really exist. جب آپ ان کو ان کی ایگزسٹنس کا اعتماد دیں گے، آپ ان کو یہ بتائیں گے کہ نا امیدی سے کچھ نہیں ہوگا، نا امیدی سے مسائل بڑھیں گے، تو یہ لوگ لازمی اللہ تعالیٰ ان کو ضرور ایسے مواقع دیں گے کہ اپنے آپ کو پروف کریں گے. آپ سب لوگوں کا شکریہ. آئی ہوپ آپ لوگ سب ایسے لوگ آپ میں سے بہت سارے ایسے لوگ نہ صرف اپنے ارد موجود لوگوں کو اچھی طرح سے جانتے ہوں گے، بلکہ ان کے لیے اچھے لسنرز بھی ہوں گے اور ان کا سپورٹ سسٹم بھی بنے ہوں گے. اور ایسے وہ لوگ جو کسی بھی طرح کے ڈپریشن کا شکار ہیں، یقین جانیے یہ پوری زندگی کے لیے نہیں ہے. رونے دھونے سے کوئی فائدہ نہیں ہوگا، کڑنے سے کوئی فائدہ نہیں ہوگا، اللہ تعالیٰ سے نا امید ہونے سے کوئی فائدہ نہیں ہوگا، بلکہ یہ سب آپ کو مزید دکھ پہنچائے گا. اٹ ول ہرٹ یو مور. سو اللہ سے لو لگائیے، اللہ سے ہی مانگے. اگر اس نے دکھ دیا ہے تو سکھ بھی وہی دے گا. آپ سب لوگوں کا شکریہ. ہمیشہ خوش رہیے اور اپنے آس پاس کے لوگوں کو بھی خوش رکھیے. اللہ حافظ.